کہ سیشن کو تھوڑا سا کنٹینیو کیا جائے. ہم کوشش کریں گے کہ آج شام کو اگر حلف ہوتا ہے تو کل ہم کیبنٹ کریں اور ہمارے بہت سارے بلز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور ہم کیبنٹ تک لا کے وہ بل اسمبلی تک لائیں. اور لوکل گورنمنٹ کی بھی لیجسلیشن ہمیں 10 تاریخ سے پہلے کرنی ہے. اس کے لیے بھی وہ بھی بل تیار ہے, وہ کیبنٹ میں آنا ہے. یہ ہمارے دوستوں کا حلف نہیں ہونے کی وجہ سے کیبنٹ نہیں ہوئی تھی. ہم کوشش کریں گے کہ آج حلف ہوتا ہے تو کل کیبنٹ بلائیں اور پروسیس کو جاری رکھیں. بیسیکلی مقصد یہ ہے, ایک طرف ہم استحصال کی بنیاد پہ احتجاج کریں اور دوسری طرف ہم اپنے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کریں. بحیثیت نیشن ہم پورے پاکستان میں آج تمام صوبوں میں 26 کروڑ پاکستانی آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کشمیریوں کے حقوق کے لیے ہم احتجاج کرتے ہیں, توجہ طلب کراتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A جس کے اوپر شب خون مارا, یہ کوئی انٹرنیشنل کمٹمنٹ نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ عالمی برادری نے ان کو یہ کہا کہ آپ یہ دے دیں. یہ جو پروٹیکشن تھی داخلی خود مختاری کا اور اس کی جو آبادی کے تناسب کو مینٹین کرنے کا, یہ دو چیزیں جو کشمیریوں کو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے تھے یا اس جمہوری نظام کے ذریعے ملے تھے, تو وہ ڈیموکریٹک انڈیا تھا جب یہ دیے گئے. جواہر لال نہرو کے دور میں یہ پروویژنز دیے گئے تھے آرٹیکل 370. آرٹیکل 370 میں یہ تھا کہ کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی ایک خصوصی آئینی حیثیت, اس خصوصی آئینی حیثیت میں وہ کشمیر کے اندر داخلی طور پہ خود مختار تھا. دوسری طرف سے آرٹیکل 35A بھی کشمیریوں کے مطالبے کے اوپر اسٹیٹ سبجیکٹ رول نافذ تھا, جس میں ڈیموگرافک پروٹیکشنز تھی, آبادی کے تناسب کو پروٹیکشن تھی. چونکہ عالمی برادری نے یہ کمٹمنٹ کیا کہ کشمیریوں کو استصواب رائے کے ذریعے سے, حق خود ارادیت کے ذریعے سے, ان کے آزادانہ رائے کے ذریعے سے یہ فیصلہ دیا جائے گا, یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. یہ سارے جو حقوق ہیں یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں, ان کو بنیادی انسانی حقوق کہتے ہیں. یہ بنیادی انسانی حقوق کوئی پاکستان کی قوم نے نہیں دیے, یہ UN چارٹر نے دیا. یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس چارٹر یہ حقوق دیتا ہے ہر قوم کو, ہر فرد کو, ہر نیشن کو, کہ وہ اپنی مرضی سے, اپنی رائے سے انتخاب کرے کہاں رہنا. اب جب یہ حقوق چھینے گئے تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی. یہاں پہ صرف یہ نہیں تھا کہ یہ حقوق دیے گئے تھے, بلکہ یہ تنازع پاکستان انڈیا کے پارٹیشن کے بعد یہ تصفیہ طلب تنازع تھا. انسیٹلڈ ایجنڈا ہے یہ. یونائٹڈ نیشن یہ 2 نیشنز کی پارٹیشن کا انسیٹلڈ پوائنٹ ہے. اس کو حل ہونا چاہیے تھا. اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ انڈیا چلا گیا یونائٹڈ نیشن میں اور جا کے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ ہمارے ایک ایریا کے اندر پاکستان نے قبضہ کیے, پاکستان نے اپنا موقف دیا. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی قرارداد آئی, یونائٹڈ نیشن کا فردر UNCIP کا کمیشن بنا. اب یہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل پھر UNCIP کے ریزولوشنز آئے. ان ریزولوشنز کے اندر یہ کہا گیا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل استصواب رائے سے. اب وہ استصواب رائے کا جو فیصلہ تھا اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں تھا. کہا گیا کہ آپ دونوں اپنی فوجیں وڈرا کریں اور فوری طور پہ استصواب رائے ہوگا. یہ کمٹمنٹ, استصواب رائے کی کمٹمنٹ, یہ انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے, یہ UNCIP ریزولوشنز کی کمٹمنٹ, یہ UN سیکیورٹی کونسل کی کمٹمنٹ.
आप इस कमिटमेंट को एक मुल्क तोड़े, तो आलमी कमिटमेंट से उसने रोगरदानी की, उसने इंटरनेशनल कमिटमेंट को वायलेट किया। जब उसने इंटरनेशनल कमिटमेंट को वायलेट किया, उस सूरत में इंटरनेशनल कम्युनिटी की यह जिम्मेदारी है कि उसने कश्मीरी कौम के साथ जो कमिटमेंट की है, जो वादा किया है, उसको पूरा करें। हमारा मुतालिबा बड़ा सिंपल सा है, हमको नई बात तो नहीं करते, हमने कोई नई कहानी नहीं गढ़ी। पाकिस्तान का सीधा मौका फ्रॉम द इंसेप्शन एक ही पॉइंट है कि पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि कश्मीर एक मुतनाज़ा मसला, कश्मीर एक मुतनाज़ा खित्ता है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो ये मौक़िफ़ पाकिस्तान का था। इस पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को इंटरनेशनल यूएनसीआईपी रेजोल्यूशंस और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको एक्सेप्ट किया। इसकी मुतनाज़ा हैसियत को एक्सेप्ट करके इस्तेसवाब राय का हक दिया गया था। आज मोदी कश्मीर को टू टंग कहते हैं, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ आज भी वही है जो मौक़िफ़ मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाया था। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आज भी वही है जो फी ज़माना पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों ने उठाया। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया, जबकि भारत में मोदी ने अपने मौक़िफ़ से रोगरदानी की, उस कमिटमेंट से रोगरदानी की। अपने जो प्रीवियस जो इंसेप्शन के ऊपर जो उनकी हुकूमतें थी, जो अपने आप को आलमी दुनिया के अंदर जमहूरियत का जो अपने आप को अलमबरदार कहता है, उसी की हुकूमत ने दी हुई कमिटमेंट्स थी आर्टिकल 35 पे, उसी की कमिटमेंट थी आर्टिकल 370। तो इनकी विड्रॉवल के बाद, मतलब कश्मीर के अंदर इनके विड्रॉवल के लिए मौक़िफ़ उठाया गया कि हम कश्मीर में तरक्याती काम करेंगे, हम कश्मीर में सियाहत चलाएंगे, हम कश्मीर के अंदर मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी देंगे। जिस दिन से ये आर्टिकल विड्रॉ हुए उस दिन से इंटरनेट बंद है, जिस दिन से ये आर्टिकल विड्रॉ हुए उस दिन से अमन गारत है, अमन वहां पे मौजूद नहीं। जिस दिन से ये आर्टिकल विड्रॉ हुए उस दिन से तामीर और तरक्की बंद है। इस सूरत हाल में आज कश्मीरी एक जेल में रहते हैं। आज जो कश्मीरियों के साथ सुलूक है वो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए से, ताकत के इस्तेमाल से सुलूक उनको दबाया जा रहा है। क्या महज ताकत के इस्तेमाल से जज्बे हुर्रियत को खत्म किया जा सकता है? ये एक सवाल है। दुनिया की किसी कौम से, कमजोर तरीन कौम से भी आप जज्बे हुर्रियत को नहीं छीन सकते। ताकत के जरिए से आप उनसे ये इख्तियार नहीं छीन सकते। ये जज्बा कम नहीं हो सकता। और कश्मीरियों के पास तो हक खुद इरादियत है, इस्तेज़वाब राय का हक है, ये तो इंटरनेशनल कमिटमेंट है। कश्मीरी अपने इस मौक़िफ़ से पीछे क्यों हटे? हुकूमत पाकिस्तान इस मौक़िफ़ से पीछे क्यों हटे? क्या पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्कीर नहीं? अब रिसेंट पास्ट में आप देखें, इंडिया ने चाहा कि वो उसने कुछ शौक पूरा करना है, उसने अपना शौक भी पूरा किया, दांत भी कटे हुए, उसको भी सबक मिला। 6 दिनों का या 5 दिनों का जो सबक है इंडिया के लिए, मेरे ख्याल में यही काफी था। यही काफी था जब आपके राफेल गिरे, जब आपके जहाज गिरे, जब आपकी फौज नाकाम हो गई, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि आपने जो बात छुपाई थी वो इंटरनेशनल अदारों की तरफ से, इंटरनेशनल जराइद की तरफ से वो बातें जब सामने आ गई तो आपने अपने कौम को धोखा दी। आज भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी क्या है और कश्मीरियों की जिम्मेदारी क्या है? क्या कश्मीरी अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा नहीं कर रहे? उनका जज्बे हुर्रियत, उनकी जद्दोजहद आजादी, जवानों की कुर्बानी, माओ बहनों की कुर्बानी, बुजुर्गों की कुर्बानी, वो तो मुसलसल जारी है। आज भी हमें खबर आती है कि मतलब फिलहाल इतने जवान गिरफ्तार हुए, इतने जवानों पे तशद्दुद हुआ, इतने लोगों को कैद बंद किया गया, फांसियों की सजाएं दी गई, उम्र कैद की सजाएं दी गई है। या ये जो सजाएं दी गई है महज इस बात पे कि आप इस्तेज़वाब राय क्यों मांगते हैं, उस सूरत में हम आलमी अदारों को ना कहें कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें? क्या हम आलमी बरादरी को यह बात ना दोहराएं कि आपकी जिम्मेदारी है जद्दोजहद आजादी के ऊपर लोगों को फांसी की सजाएं हुई हैं? ये सारी बातें हमारी जिम्मेदारी है। इस दिन को मनाने का मकसद ये कि हमारे भाइयों के साथ जो सुलूक किया जा रहा है
جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, جو کہ دیوبند کی صحبتیں ان کے اوپر ڈالی گئی ہیں, ان کی بات, ان کی آواز ہم اٹھائیں. ان کو آواز اٹھانے والے سارے سہولیات ان کو سے چھینے گئے. وہ عالمی دنیا کو اپنی بات بتانے سے قاصر ہیں. ان کے پاس کوئی سہولت موجود نہیں ہے. کہا گیا کہ ہم نے الیکشن کرائے, حالات معمول پہ آ گئے. بھائی آپ نے ڈمی حکومت بنائی ہے وہاں پہ, آپ کے الیکشنز بھی ہم نے دیکھے, اور الیکشن بھی کیسے کرائے. ہندو اکثریتی علاقوں کے اندر لے جا کے آپ نے سیٹیں بنائی, مسلم اکثریتی علاقوں کے آپ نے سیٹیں کم کی. جو جنرل لیڈرشپ تھی اس کو دیوار سے لگایا. جو کشمیر کے جو حق ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے تھے ان کو آپ نے سیاست سے باہر کر دیا. یہ سارے صورتحال پیدا کر کے آپ نے اپنی مرضی کی حکومت بنائی. کیا وہ آپ کی مرضی کی حکومت نے کوئی تعمیر و ترقی کی ہے؟ کیا وہ امن دے سکی؟ کیا آج جموں کشمیر میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ نہیں. آج بھی وہی حالات ہیں جو 5 اگست 2019 سے پہلے کے تھے. یہی بتانا چاہتے. اسرائیل نے غزہ کے اوپر حملہ کیا, پورے غزہ کو اس نے ملیامیٹ کیا. کیا فلسطینیوں کا جذبہ حریت ختم ہوا؟ کیا فلسطینیوں کی جذبہ آزادی ختم ہوئی؟ نہیں. طاقت سے, استحصال سے آپ جذبوں کو کم نہیں کر سکتے. یہی بات بتانے کے لیے آج یہاں پہ ہم جمع, اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے جمع. آج یہی پیغام دے رہے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے. ہم گلگت بلتستان کی پوری قوم آپ کے ساتھ, ہم آپ کی آواز بنیں گے. ہم پوری دنیا میں چیخیں گے, چلائیں گے. ہم آپ کے حق خدا ارادیت کے لیے لڑیں گے. ہم استصواب رائے کے لیے لڑیں گے. اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ ہم استصواب رائے کے حق کو عالمی برادری سے لیں گے اور اس تنازع کا مستقل حل کریں گے. انشاءاللہ آج کے دن ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. اور انڈیا کی طرف سے جو مظالم ہیں اور جو اقدامات ہیں انڈین ٹیریٹری قرار دینے کا اور کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا, لداخ اور وادی, ان سارے اقدامات کی ہم مخالفت کرتے ہیں. ان سارے اقدامات کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں عالمی برادری سے کہ آپ اپنا کمیشن بھیج دیں. جموں کشمیر, مقبوضہ کشمیر اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, جو خلاف ورزیاں ڈیلی کی بنیاد پہ ہیں, ان کے اوپر عالمی برادری اپنی ذمہ داری ادا کرے اور کمیشن بھیج دے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ختم کرائے. ہمارے کشمیری بھائیوں کو اپنی آزادی سے اپنی زندگی گزارنے کا حق دیں اور جموں کشمیر, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان کے عوام کو استصواب رائے کا حق دیں تاکہ ہم اپنا مستقبل کا فیصلہ جو بھی کرنا ہے کریں. اور تاکہ ایک درینہ تصفیہ, ایک درینہ مسئلہ. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کوئی خطے کا, ٹکڑے کا, زمین کا تنازع نہیں ہے. یہ 2 ارب جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے امن کا مسئلہ. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جس سے 2 ارب جنوبی ایشیا کے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. یہ فلیش پوائنٹ ہے. اس صورتحال سے گزرنا ہے. اس پوری 2 ارب کی آبادی کی زندگیوں کا مسئلہ کشمیر کے اندر پھنسا. کشمیر کا مسئلہ اتنا ہلکا نہ سمجھا جائے. کشمیر کے مسئلے کو آئسولیشن میں نہ دیکھا جائے. کشمیر کے مسئلے کو ایک خطے کا, ایک ٹکڑے کا, زمین کے ٹکڑے کا تنازع نہ سمجھا جائے. کشمیر کا مسئلہ جنوبی ایشیا کا مسئلہ. اس سے پوری دنیا کے اندر حالات پیدا ہو سکتے. بالخصوص ہمارے حریت کے رہنما یاسین ملک صاحب کو سزائے موت ہوئی ہے. تو آج کے دن ہم دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ یاسین ملک صاحب نے جدوجہد آزادی, حق کے خود ارادیت مانگا, استصواب رائے مانگا, اور یہ استصواب رائے کا حق عالمی دنیا نے دیا تھا. UNCIP ریزولوشنز نے دیے تھے, UN سیکیورٹی کونسل نے دیے تھے. اب اس حق کی جدوجہد کے اوپر سزائے موت دینا یہ عالمی برادری کے لیے سوالیہ نشان, یہ ان پوری کمیونٹیز کے لیے سوالیہ نشان, وہ تمام دنیا کے چیمپئنز کے لیے سوالیہ نشان, انسانی حقوق کے علمبرداروں کے لیے سوالیہ نشان. تو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی آواز بنتے رہیں گے, ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. انشاءاللہ ہم سب, پوری قوم, 26 کروڑ عوام
کشمیریوں کی سفارتی سیاسی حمایت جاری رکھیں. ہمیشہ ہم ان کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے اور دنیا کو، عالمی برادری کو قائل کرنے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور کشمیریوں کو استصواب برائے کے حق کو دلائے بغیر پاکستان اور پوری کمیونٹی ہم سب کوئی دقیقہ پر گزارش نہیں کریں گے اور ہم جدوجہد کریں گے.